بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اکرام ایک اور بہت ہی اسپیشل کیس لے کر آپ کے سامنے۔ یہ جو کیس میرے پاس کورٹ ٹھہری ہے، یہ بیسیکلی کیس ہے پولیو انسیفلو ملیشیا تھیامین ڈیفیشنسی یا وٹامن B1 ڈیفیشنسی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے ملٹیپل ریزنز ہیں وٹامن B1 ڈیفیشنسی کی، اور یہ کنڈیشن جو ہے ارائز ہوتی ہے موسٹلی جب موسم چینج ہونے لگے، ونٹر آنے لگے، سردیاں آنے لگے، تو ڈائٹری جو چینج ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ڈیزیز ارائز ہوتی ہے۔ اب اس کے بیسیکلی دو رسک فیکٹرز ہیں، ایک ڈائٹری رسک فیکٹر اور دوسرا جو ہے تھیامین ڈیفیشنسی ڈیو ٹو ہائی سلفر انٹیک۔ تو ڈائٹری رسک فیکٹر میں سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے چلیں۔ ڈائٹری رسک فیکٹر میں جب سردیاں آنے لگیں تو اس طرح کے پلانٹس جن میں سلفر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب وہ ہم اینیمل کو فیڈ کراتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اینیمل میں تھیامین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو نروس سائنز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پلانٹس کون کون سے ہیں جن میں سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ ہیں، جو الفا جس کو ہم لوسن کہتے ہیں، یہ شلجم ہو گیا، یہ کروسیفیرس پلانٹس ہو گئے ٹرنپ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسٹرڈ ہو گیا یا آئل سیڈز ہو گئے۔ یہ سارے جب ہم اس کو فیڈ کراتے ہیں تو یہ سلفر جو ہے جا کے وہ اس کی ٹاکسک میٹابولائٹس پیدا کرتی ہے اور تھیامین کی ڈیفیشنسی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نروس سائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری جو ہے مین امپورٹنٹ ریزن وہ ہے تھیامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو تھیامین پیروفاسفیٹ انزائم ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور ٹرانسکیٹولیز انزائم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ جب ٹرانسکیٹولیز انزائم ریڈیوس ہو جاتا ہے تو کیمیکل چینج اینڈ فیچرز ہے، ٹرانسکیٹولیز انزائم جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے باڈی میں تھیامین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے نروس سمپٹم۔ یہ تو دو ریزنز ہو گئی، ایک ہائی سلفر انٹیک اور دوسرا لو تھیامین پروڈکشن۔ اور تیسرا جو ہے کچھ پلانٹس ہیں جو تھیامینیز انزائم پروڈیوس کرتے ہیں، وہ جب ہم ڈائٹ آلٹریشن کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے ریومن میں بیسیلس، وہ تھیامینیز 2 انزائم پروڈیوس کرتا ہے، جو وہ تھیامینیز انزائم جو ہے تھیامین کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی تھیامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور یہ کس کنڈیشن میں ارائز ہوتا ہے؟ جب ہم ہائی کنسنٹریٹ فیڈ دیں، جب ہم اس کو گرین فیڈ کرائیں، تو گرین فیڈ جب ہم اناج کھلاتے ہیں اس میں بھی جو ہے تھیامین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو سیرس پلانٹس ہو گئے، ٹرنپس ہو گئے، اور یہ مسٹرڈ ہو گیا، یہ سردیوں میں خصوصاً یہ چارے آتے ہیں، تو یہ بھی تھیامین کی ڈیفیشنسی کاز کرتے ہیں، اور یہ تھیامین ڈیفیشنسی آگے جا کے یہ برین کی سویلنگ کرتی ہے، اور سیریبرم نیورونز جو ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، تھیامین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ پھر جو اینیمل کو سائن سمپٹمس ارائز ہوتی ہیں یا جو علامات ارائز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اینیمل کا شروع میں وہ اپنے فلاک سے علیحدہ ہو جاتا ہے، سیپریٹ ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور ایئر ٹو ویچنگ ہوتی ہے۔ تو اس کی سب کلینکل فارم ہے، اس میں جو ہے سیریبرل سویلنگ ہوتی ہے، جانور جو ہے ہیڈ پریسنگ ہوتی ہے، دیوار پہ سر لگا کے ٹھہرا رہتا ہے، گردن آگے کو بالکل سیدھی اسٹریٹ ہوتی ہے، اور جانور کی ان کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ اور جانور میں جو ہے ایک ٹپیکل سائن ہے، وہ ہے بھینگا پن، میڈیل اسٹریبیمس، اس کو بھینگا پن بھی کہتے ہیں، اور کارٹیکل بلائنڈنیس ہوتی ہے۔ کارٹیکل بلائنڈنیس اس بلائنڈنیس کو، اس اندھے پن کو کہتے ہیں جس کی کوئی آپتھلمالوجیکل ریزنس نہ ہو، اور یہ ہمیشہ ارائز ہوتی ہے تھیامین ڈیفیشنسی میں۔ تو جانور جو ہے لنگڑا کے چلتا ہے، اور کنولجن ہوتی ہیں، جانور گردن اوپر کی طرف موڑ لیتا ہے، ایسے سٹار گیزنگ پوزیشن ہوتی ہے۔ سائن سمپٹم جو ہیں اس کی سویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔
تو اس کے علاوہ جو ہے اگر ڈائگنوسس کی طرف ہیں یا تشخیص کی طرف ہیں تو اس کا اینٹی مارٹم ڈائگنوسس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. تو ہم نے بلڈ لیول چیک کرانا ہوتا ہے تھیامین کا، اس سے ہمیں اس کنڈیشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تھیامین کی ڈیفیشنسی ہے. تو اب اگر آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی طرف ہیں تو آپ ریبیز کی طرف جا سکتے ہیں، پریگنینسی ٹاکسیمیا کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں اور وٹامن اے ڈیفیشنسی کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آنا چاہیں تو ہم نے اس کو تھیامین جو ہے انجیکشن ایٹ دا ریٹ آف 10 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ انٹراوینس جو فرسٹ ڈوز ہے ہم نے انجیکٹ کرنی ہوتی ہے اینیمل کو. تو اس کے بعد 3 to 4 ڈوزز جو ہیں نا وہ سبسیکوینٹ ہم انٹرامسکولر لگائیں گے. اگر آپ تھیامین کو بالکل ویری فاسٹ لگائیں گے تو اینیمل کولیپس ہو سکتا ہے. آپ نے بڑی کیئر کرنی ہے. بیسیکلی جو تھیامین ہے وہ ایڈلٹ اینیمل کے ریومن میں پیدا ہوتا ہے. جب بھی ریومن مائکرو فلورا الٹرڈ ہو آپ کی ڈائٹ سے یا کسی بھی وجہ سے تو آٹومیٹیکلی وہ اس طرح کے بیکٹیریا جیسے میں نے آپ کو بتایا گرین فیڈنگ میں بیسیلس نیورولیٹیکس بیکٹیریا جو ہے وہ تھیامینیز انزائم پروڈیوس کرتا ہے جو تھیامین کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. الٹیمیٹلی جو ہے جانور میں تو تھیامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نیورولوجیکل یا نروس سائن جو ہے رائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے سامنے جو گوٹ ہے یہ ٹپیکل کیس ہے. یہ پولیو انسیفلومیلیشیا یا تھیامین ڈیفیشنسی یا وٹامن B1 ڈیفیشنسی. تو ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ آ رہی ہیں آ رہا ہے. تو اس کو ہم جو پہلی ڈوز ہے وہ 10 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے انٹراوینس لگائیں گے 3 to 4 ٹائمز ان اے ڈے. اس کے بعد جو ہے ہم سبسیکوینٹ ڈوزز وہ انٹرامسکولر ریپیٹ کریں گے اور ساتھ انفلیمیشن کم کرنے کے لیے ہم NSAIDs یوز کریں گے. جیسے ہمارے پاس فلونکسن میگلومین ہے یا ہمارے پاس شارٹ ایکٹنگ کارٹیکوسٹیرائڈ ہے جیسے ریڈنیسلون ہو گیا اور اس طرح کے اسٹیرائڈ. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ. اسٹے کنیکٹڈ. پریپریشن وٹامن B1 تھیامین ہائیڈروکلورائڈ ہے. یہ ایچ ml کنٹینز 5 ملی گرام. تو ہم نے 10 ملی گرام انٹراوینس لگانا ہے تو ہمارے پاس جو ہے اس کی ڈوز 10 ملی گرام پوری ہو جائے گی. ہم نے سلو انٹراوینس لگانا ہے. یہ میں آپ کو انٹراوینس انجیکٹ کر کے دکھاتا ہوں. بکری تو یہ جگولر فرو ہے. آپ نے جگولر فرو پہ اپنا تھمب رکھنا ہے تاکہ وہ بلڈ انگارج ہو جائے اور وین پرومیننٹ ہو جائے. یہ آپ پلس فیل کر سکتے ہیں اس میں جگولر وین میں. اب میں انجیکٹ کرنے لگا ہوں انٹراوینس یہ تھیامین. ریڈنیسلون اس کو ہم 2 ml انجیکٹ کرنے لگے ہیں انٹرامسکولر ڈیپ انٹرامسکولر. تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ. اسٹے کنیکٹڈ.